نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے کرم کے طفیل آج ہم سلسلہ وار قصص الانبیاء کے چھٹے ایپیسوڈ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ آج کی گفتگو میں کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا نسب جو مفسرین اور مؤرخین بیان کرتے ہیں، آپ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے پردادا، اور اسحاق علیہ السلام آپ کے دادا، اور یعقوب علیہ السلام آپ کے والد محترم، کہ یہ ساری انبیاء کی لڑی تھی۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی ہوئے کہ جن کے نام پر پوری سورہ یوسف منسوب کر دی۔ قرآن مجید میں 26 مقامات پر آپ کا ذکر آتا ہے، اور 24 مقامات پر تو صرف سورہ یوسف میں آپ کا ذکر ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص کا عنوان دیا، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کیا۔ جب اس میں غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں اس میں موجود وہ عبرت اور موعظت کا بے نظیر ذخیرہ نظر آتا ہے۔ اس میں عبرتیں نظر آتی ہیں، حکمتیں ہیں، مواعظ ہیں، نصائح ہیں۔ پھر ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے، پھر بگڑنے، پھر گرنے، پھر ابھرنے کے تمام مراحل اللہ رب العزت نے اس واقعہ یوسف علیہ السلام میں پوشیدہ فرما دیے۔ اس میں سیاست بھی نظر آتی ہے، اس میں ریاست بھی نظر آتی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں ریاست کے معاملات بھی ہیں، گڈ گورننس بھی ہے، نظام معیشت کے اصول بھی مترتب ہو رہے ہیں۔ بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا تعارف ان الفاظ سے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وہ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ابن کریم ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اکرم الناسی کون تھے، کریم ترین شخص کون تھے؟ ایک طویل حدیث ہے جسے امام بخاری بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ یوسف ہیں جو اللہ کے نبی تھے، پھر وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، پھر وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، یہاں تک کہ وہ ہم خلیل اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اب جب ہم قصہ یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی طرف چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں آغاز ان الفاظ سے فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔
اب جب ہم ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا، بے شک اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں عربی زبان میں اتارا تاکہ براہ راست آپ انہیں سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور اے حبیب مکرم، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اس سے قبل آپ اس قصے کو نہ جانتے تھے۔ اب اس کا سبب نزول مفسرین نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ میں ایک روایت امام سیوطی کی الدر المنصور میں جو نقل کی گئی ہے وہ عرض کروں گا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بستانہ یہودی نامی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کے نام کیا ہیں جو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر تو نطق مصطفیٰ بھی ادا نہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین آئے، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں، وہی کلام فرماتے ہیں جو خدا کی رضا میں ہوتا ہے۔ اب جبریل امین نے آ کے خبر دے دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور کہا هل انت مؤمن ان اخبرتک باسمائها، اے یہودی، اگر میں ان تمام ستاروں کی جو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھے نام بتا دوں تو کیا میرا کلمہ پڑھ لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگا نام یا محمد۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ان کے نام وہ خرطان تھا، ایک تارے کا نام طارق تھا، ایک زیال تھا، ایک ذوالکنافات تھا، ایک قابس تھا، ایک وصاب تھا، ایک عمودان تھا، ایک فیلق تھا، ایک مسبح تھا، ایک دروخ تھا، ذوالفرق تھا، اور دیا، اور ایک کا نام نور تھا۔ یہ سن کر ورطۂ حیرت میں گم ہو گیا، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ایک بات جس کا تذکرہ ہم شروع میں کر چکے کہ ان قصص الانبیاء کا جو ایک مقصد ہے وہ سب سے بڑے مقاصد میں ایک یہ ہے کہ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہے، اور اس پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے، اس کی صداقت کو بیان کرنا ہے۔ اب ہم اس قصے کی طرف جب چلتے ہیں، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو پہلا خواب آیا اور وہ اپنے بابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے بابا جان، میں نے 11 ستارے، خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور سب کو میں نے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے، خود بھی نبی تھے اور آگے اپنی ذریت میں آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس خواب کی صورت میں سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت میرے اس فرزند یوسف کو وہ نعمت نبوت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اب حکمت کے پیش نظر آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز بیان نہ کرنا، تمہارے لیے کوئی چال نہ چلیں۔ آگے فرمایا کہ ان الشیطان للناس عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جو آنے والا مستقبل ان کو خبر دے رہا تھا، آپ اس کے پیش نظر ایک اتمام حجت کے لیے ایک احتیاطی تدبیر فرما رہے ہیں، ایک کوشنز اور ایک اس کی میجرمنٹس کر رہے ہیں۔ اب آپ نے نصیحت تو فرما دی، اب ہوا کیا؟ پھر آگے آپ نے اس کی تشریح میں کچھ اور چیزیں فرمائیں، اور وہ بھی آیات قرآنیہ کا حصہ بن گیا۔
پھر فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ پھر فرمایا اے میرے فرزند یوسف، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو وَيَجْتَبِيكَ، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفِيكَ، کہ آپ کو چننے والا ہے، آپ کو چوز کرنے والا ہے، اپنا نبی بنانے والا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تعویل رؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا کرنے والا ہے، اور اپنی وہ ساری نعمت آپ پر تمام کرنے والا ہے جو آل یعقوب کو ملنے والی ہے۔ اور یہ وہی نعمت ہے جو آپ سے قبل اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تمام کی، سیدنا اسحاق علیہ السلام پر تمام کی، اور پھر تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کو دی گئی۔ ان ربک علیم حکیم، کہ آپ کا رب جاننے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام ایک طرف تو یہ نصیحت سن چکے تھے، مگر اب ان کی کم سنی بھی تھی، اللہ کے نبی تھے، ہونے والے تھے، ان کی معصومیت تھی، ان کے اندر کا اخلاص تھا، ان کا صدق تھا، اپنے بھائیوں پر اعتماد تھا۔ اس طبیعت کی معصومیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہ خبر دے دی، اور وہ قصہ اور وہ خواب کا پورا ماجرا سنا دیا۔ اب وہ بھائی پہلے سے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونا دیکھتے تھے، ان کی محبت دیکھتے تھے، ان کو وارفتہ ہونا دیکھتے تھے، تو وہ حسد اور حقد میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ان پر پہاڑ یہ گرا کہ پہلے سے ہی حسد کر رہے تھے، آگے اس سے زیادہ نقص یہ ہوا کہ ادھر خواب بھی سن بیٹھے، اور انہیں بھی کچھ سمجھ آنے لگا کہ اللہ رب العزت یوسف کو کسی کام کے لیے چننے والا ہے۔ اب آیات کریمہ کا آگے ایک تسلسل دیکھیے کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اب وہ سارے بھائی جو 10 کے 10 بھائی تھے، چونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات سے تھے، اب وہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں، ایک منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ ہم دیکھتے ہیں بھائیوں کہ یوسف اور بنیامین تو ہمارے بابا جان کے زیادہ قریب ہیں اور محبوب تر ہیں، جبکہ ہم تو پورا ایک گروہ ہیں، ہماری طرف تو ان کی توجہ نہیں پڑتی۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لگتا یہ ہے کہ ان کی کھلی وارفتگی میں ہمارے والد محترم گم ہو چکے ہیں۔ اب آگے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی کتب تفسیر اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ شاید وہ شمعون تھا، اور کچھ روبیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگا اقتلوا یوسف، کہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو تاکہ یہ بوجھ ہم سے دور ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر کہنے لگے اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا انہیں دور کسی زمین میں پھینک آؤ، اور پھر کیا ہوگا، اس طرح يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔ یہ سوچ رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ کرنے کے بعد اگر گناہ ہی کیوں نہ ہو، پھر ہم توبہ تائب ہو کر پھر قوم صالحین میں، صالح اور عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ان میں سے ایک اور بھائی بولا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہنے لگے کہ خبردار قتل مت کرنا، مگر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے دور کسی علاقے میں لے جاؤ اور کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دینا، اور راہ گیر گزرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور کہا اگر تم واقعی کرنے والے ہو تو اس سے بہتر مشورہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اب انہوں نے پروگرام بنا لیا، اپنے منصوبے کو تنفیذ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ہمارے بابا جان، کیا بات ہے کہ آپ
ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے؟ کیا بات ہے، بلکہ ہم تو ان کی خیر اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل ہم جنگلوں میں جا رہے ہیں، سیاحت کے لیے، سیاحت اور سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہاں وہ کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، سیر کرے گا، انجوائے کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے بابا جان ہم تو اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ اب یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ اب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقت بھانپ گئے، ان کے اندر حقد اور حسد کی وہ آگ جو بھڑک رہی تھی وہ دیکھ چکے، اور کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں یوسف کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، کہ مجھے غم ہوتا ہے، میں ان کو مغموم ہو جاؤں گا، میں حزین ہو جاؤں گا، میں اپنے محبوب یوسف کو کیسے دور کروں۔ اور پھر کہتے ہیں وَأَخَافُ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ کہیں اسے ایک بھیڑیا آ کے کھانا لے اور تم کھیل کود میں اتنے مصروف ہو جاؤ، اپنے شکار میں مصروف ہو جاؤ، اس سے غافل رہو اور ادھر بھیڑیا آ کے اچک کے لے جائے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب کے سب یک زبان ہو کر بولنے لگے قالوا لئن أكله الذئب نحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہنے لگے اے بابا جان ہم 10 کے 10 جوان آپ کے صاحبزادے، اور ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا تو پھر ہمارے طاقتور ہونے کا کیا فائدہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو لے جانے میں آخرکار کامیاب ہو گئے، لے گئے، اپنے منصوبے پہ عمل کر لیا، یہاں تک کہ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب ایک کنواں دیکھا اور اس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپسی پہ آنے لگے تو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی جانور کو ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر اس کو خون سے لت پت کر کے لے آئے تاکہ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کے سامنے بہانہ پیش کر سکیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اب آئے تو بڑے نادم چہروں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مفسر بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور پھر کہنے لگے اے بابا جان آپ کی وہ علم نبوت کا ہی کمال تھا کہ جو آپ نے ذکر کیا شاید اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا۔ ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، آپس میں دوڑ لگانے لگے، ادھر بھیڑیا آیا اور یوسف کو اچک کے لے گیا، کھا گیا، اور یہ قمیص ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ فرمایا وَجَاءَهُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ لت پت قمیص بہانے کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر، جسٹیفیکیشن کے طور پر لے آئے۔ اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی تھے، وہ جو ہونے والا واقعہ تھا اسے بھی جانتے تھے، جو صورتحال پیش آنے والی تھی اسے بھی جانتے تھے، مگر جب ابن کثیر بیان کرتے ہیں وہ قمیص تو لے آئے مگر وہ سلامت تھی۔ اب اگر ان کی بات میں حقیقت ہوتی تو بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو حقیقت میں کھا چکا ہوتا تو پھر قمیص بھی سلامت نہ ہوتی۔ یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے، حقیقت جان گئے، مگر یہ آپ کا نبوی طریقہ تھا، فراست تھی، حکمت تھی، خاموشی سے اس کو برداشت کر لیا، مگر اپنی بات کا اظہار حکمت کے ساتھ کر دیا۔ کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام بڑا خوشگوار بنا دیا۔ پھر کہنے لگے فصبر جمیل، اس کے بعد سوائے میرے پاس صبر کرنے کے کوئی چارہ نہیں، سب سے بہتر کام خدا کا صبر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اس پر اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور وہی ساری مدد عطا کرنے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا آزمائش بڑا سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو
اپنے والد محترم کی قربت میں رہتے تھے، ان کی عطا میں رہتے تھے۔ پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ بچپن سے ہی آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ آپ کے والد محترم سے جدا کر دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ ہوئی کہ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب قرآن مجید میں آ رہا ہے جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، کہ وہاں سے ایک قافلہ آ پہنچا، اس نے پانی بھرنے والے کو کنویں کے قریب بھیجا۔ جب اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو اسی وقت چلا اٹھا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہتا ہے دیکھو کیسی خوشخبری ہے کہ یہ بچہ، یہ لڑکا کنویں سے مجھے عطا ہوا ہے۔ وَأَسَرَّهُ بِضَاعَةً، قافلے والے سمجھدار تھے، انہوں نے اسی وقت اس حسین جمیل خوبصورت بچے کو دیکھا تو چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العزت ساتھ ساتھ فرماتا جا رہا ہے اے میرے حبیب مکرم، آپ دیکھتے نہیں کہ میں کیسے اپنے نبی کی ایک ایک ہونے والے واقعے کا وربیٹم آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں، ایک ایک ہونے والے واقعے کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھیں کہ اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو کتنے خوبصورت انداز سے دیکھتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، اس کے لیے عبرت کا مقام بھی بناتا ہے، اس کے لیے نصائح بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے تعلیمات بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ پھر چند دراہم کے عوض ان بھائیوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ پھر مفسرین بیان کرتے ہیں، جس میں امام طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، امام قرطبی ہیں اور امام سیوطی ہیں جو الدر المنصور میں، اور دیگر مفسرین یہ ساری تفاصیل بیان کر رہے ہیں، امام مظہری ہیں، امام قاسمی ہیں، اور دیگر مفسرین بھی ان تفاصیل کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پھر جب وہ جانے لگے تو وہ بھائی پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہی غلام ہے مگر بدبخت ہو گیا ہے، نافرمان ہے، اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی اپنی نیت نہ تھی خریدنے کے لیے، مگر انہوں نے چند دراہم میں خرید لیا۔ اب اللہ کے نبی 22 درہم میں، یہاں پر مفسرین قتادہ، ابن عباس، ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ 22 درہم میں ان کو خرید لیا گیا۔ اب 2 درہم کر کے بھائی اپنا حصہ لے کر تو واپس آ گئے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی یوسف علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت ایک مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے، ان کو تیاری کے پروسیس اور بھٹی میں ڈال رہا ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ سے جدا ہوتے ہیں، پھر بدوی غلام بنایا جاتا ہے، پھر مصر کے بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے، پھر عزیز مصر جو رئیس تھا وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے۔ اب جب مصر کی طرف چلتے ہیں تو وہاں 2000 سال قبل مسیح مصر تہذیب و تمدن کا ایک بہت بڑا گہوارہ تھا۔ حکمران امالکہ کہلاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کنعان سے، شام سے تعلق رکھتے تھے۔ مصر کا دارالسلطنت رامسیس تھا، اور مصری فوج کا افسر اور شاہی خاندان کا رئیس فوتیفار، جسے عزیز مصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ سیر کر رہا تھا۔ کرتے کرتے جب مصر سے گزرا تو وہاں مصر کے بازاروں میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا جا رہا تھا، تو چند درہموں میں پھر یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے آیا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب گھر آیا تو اپنی بیوی وہی زلیخا جس کا قصہ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، انہیں کہنے لگا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے میری بیگم اس بچے کو جس کو لایا ہوں عزت اور اکرام سے اس کی پرورش کرو، اسے ٹھہراؤ کہ شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، اور نتخذہ ولدن، اور شاید ہم اسے اپنا بیٹا اور اپنا ولد بنا لیں۔ پھر آپ کا شاہی خاندان میں آپ کی پرورش کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھیں کہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، غلام بناتا ہے، پھر بکواتا ہے، اور پھر عزیز مصر میں اس کی پرورش کا نظام شروع کر دیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ کے اخلاق دیکھتا جاتا، آپ کے آداب دیکھتا، آپ کی فراست دیکھتا، آپ کی ہمت دیکھتا، آپ کی قدرت دیکھتا، آپ کے اندر پوشیدہ ان تمام صلاحیتوں کو دیکھتا،
کمپیٹنسی کو دیکھتا تو اس نے اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کو امور سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام حکومت کے امور میں مشاورت کر رہے ہیں، ریاستی امور میں، مالی امور میں، گھریلو امور میں، معاشرتی امور میں، پھر اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ جب وہ کمال شباب کو پہنچے میرے یوسف تو پھر ہم نے انہیں حکمہ، پھر وہ نبوت کا پیغام عطا کر دیا، علما، پھر انہیں تعویل رؤیا، خوابوں کی تعبیر کا وہ علم عطا کر دیا، کا نجزی المحسنین، اس طرح ہم اپنے محسنوں کو جزائے خیر عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کذالک، پھر اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو جاری رکھا، پھر فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم نے یوسف کو پھر ارض مصر میں استحکام عطا کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت اپنے کام پر غالب، اور اکثر لوگ اسے بے خبر ہیں۔ اب یہاں پر آگے چلیے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش سے نکالا جا رہا ہے، اور پھر عسر کے بعد یسر میں اللہ رب العزت ڈال رہا ہے، پھر یسر کے بعد دوبارہ عسر میں منتقل کر رہا ہے۔ یہ خدا کی عطا ہے، اور یوسف علیہ السلام ہر مرحلے میں خدا کی رضا پر صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، اور اس میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے کا وقت آ رہا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، جو اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پیکر عصمت بنایا ہے، پیکر عفت بنایا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، ناپاکی دور دور تک بھی آپ کے پاس نہ آئی، اور کیسے اللہ رب العزت پھر آپ کو اس امتحان میں مبتلا کر رہا ہے، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے پھر بچا رہا ہے۔ پھر اس زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کی نگاہوں میں ہو رہی تھی جیسے جیسے آپ جوان ہو رہے تھے۔ اب یہ تو پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہ تھا، آپ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہ تھا، آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہ تھا، اور آپ کے جوبن اور شباب جیسا کسی کا شباب نہ تھا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے راودته التي هو في بيتها عن نفسه کہ اس عورت یعنی زلیخا نے جس کے گھر میں وہ یوسف رہ رہے تھے، اس نے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی۔ اب فرمایا وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ، اور اس محل کے سارے دروازے بند کر دیے۔ چند مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس زلیخا اور عزیز مصر کے محل کے 7 دروازے تھے، وہ سارے اہتمام کے ساتھ بند کر کے آ گئی۔ پھر وقالت حیت لک، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب مجھے یوسف کے علاوہ اور یوسف کو میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس وقت تو لفظ بولا حیت لک۔ اب یہاں حیت لک سے مراد کہ میرے قریب آئیں، مراد جلدی کریں، جلدی سے قریب آئیں۔ اب یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، حورانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میری طرف جلدی سے آ جائیں۔ اور ایک اور سریانی زبان میں کہا گیا کہ تم مجھے بہت محبوب ہو اے یوسف، اب میں چاہتی ہوں کہ میری طرف آ جاؤ۔ ہر انداز سے یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قائل اور مائل اور پھسلانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی تھے، پیکر عفت تھے اور پیکر طہارت تھے، آپ قائم و دائم رہے، اسی وقت زبان سے الفاظ ادا کر دیے۔ فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرا جو رب ہے، فرمایا کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے اے زلیخا، یہی مجھے پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، اور میرا رب اس نے مجھے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ پالا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو فلاح عطا نہیں کرتا۔ پھر وَلَقَدْ ہمت بِهِ، پھر قرآن مجید میں آیا
کہ اس نے ارادہ کیا زلیخا نے، اور پھر قرآن مجید میں آیا کہ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے لولا ان رعا برہان ربہ، اگر انہوں نے خدا کی روشن دلیلیں نہ دیکھی ہوتیں۔ پھر فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنے یوسف علیہ السلام کو اس حملے میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اب یہاں پر دیکھا تو اسی وقت فرما دیا کہ اسی طرح ہم ہر برائی کو، تکلیف کو، بے حیائی کو اپنے بندے سے دور کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور مخلصین میں سے تھے۔ اب یہاں پر آگے قرآن مجید اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام، آگے قرآن مجید میں آیا کہ پھر جب یوسف علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئی تو آپ آگے دوڑنے لگے، اور وہ زلیخا آپ کو پیچھے سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے آخری دروازے تک پہنچے تو وہاں آتا ہے کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے اور زلیخا کا ایک رشتہ دار کھڑا ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرنے کے لیے وہ زلیخا کہتی ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اے عزیز مصر، جو شخص تمہاری بیوی کو برے ارادے سے دیکھے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ یا تم اس کو قید کرتے ہو یا بہت شدید المناک عذاب دیتے ہو؟ یہ سن کر عزیز مصر، جو مفسرین بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت آپ بول پڑے، فرمانے لگے قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ میں نہیں بلکہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کی خاطر مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ السلام سے جب گواہی مانگی گئی، اے یوسف اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تمہاری عصمت پر تو پیش کرو۔ اب یوسف علیہ السلام پر سوائے خدا کے کوئی گواہ تو نہ تھا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنا کرم دکھا دیا، اپنی شان دکھا دی۔ پھر فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اسی زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیر خوار بچہ بول پڑا اور کہنے لگا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، دیکھ لو کہ اگر وہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور حملہ کرنے والا یوسف ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو پھر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اور جب دیکھا کہ وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حق ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اسی وقت عزیز مصر کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا یہ تم عورتوں کا فریب ہے، دھوکہ ہے جس میں تم نے پھنسانے کی کوشش کی۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تم عورتوں کا جو فساد ہے اور مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، پھر کہنے لگا اے یوسف تم اسے نظر انداز اور درگزر کر دینا، تم عظیم ہو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور کہنے لگی کہ اچھا اب تم اپنے خدا کے سامنے مغفرت طلب کرو، توبہ طلب کرو، کیونکہ اصل خطا کرنے والی تم ہی تھی۔ اب بات زلیخا کی محلے میں، علاقے میں پھیلنی شروع ہو گئی اور وہاں کی رہنے والی زنان مصر تک چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کہنا شروع کر دیا یہ کیسی زلیخا ہے کہ ہاتھ کے خریدے ہوئے غلام کی عاشق ہو گئی، سجایا ہے، تیار کیا ہے، پرورش کی ہے، اور اس کے عشق میں ایسی مبتلا ہوئی کہ پھسل گئی اور دلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ جیسے ہی زلیخا نے یہ معاملہ سنا، اب اللہ رب العزت یہ واقعہ بھی قرآن مجید نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں۔ قال نسوۃ فی المدینہ، جب ان خواتین نے شہر میں یہ چہم گوئیاں شروع کر دیں کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ،
کہ کس طرح اس نے خواہش نفس کے لیے اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کی. قد شغفها حبا، بلکہ وہ زلیخا تو اس غلام کی عاشق ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اسے بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اب وہ زلیخا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی. یہاں پر اشاق بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں پریشان حال تھی تو ایک عاشق مل گیا. پوچھتا ہے زلیخا ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہے زنان مصر مجھے تانا دے رہی ہیں کہ میں یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس کے حسن کی گرویدہ ہو گئی، تو کیا کروں؟ وہ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتی ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے. اسی وقت اس نے انتظام کیا اور وہاں پہ نشستوں کا اہتمام کیا، مجلس کا اہتمام کیا. زنان مصر کو دعوت دے دی، ان کے ہاتھ میں چھڑیاں اور پھل پکڑا دیے، اور ادھر نبی لجپال سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس چلی گئی. کہنے لگی آپ لجپال ہیں، آپ کریم ہیں، آپ صدیق ہیں، اب مجھ پر مشکل آن پڑی ہے، میری مدد کیجئے، کیا کروں؟ عرض کیا بس میں مجلس سجا لوں گی، آپ تھوڑی دیر اپنا نقاب ہٹا کر صرف حسن کا جلوہ کرواتے ہوئے گزر جائیں، میرا کام ہو جائے گا. آپ نے اسی وقت وہ انتظار میں کھڑی ہو گئیں. آپ نے اس ہال میں سے جلوہ کرواتے ہوئے اپنے حسن کا گزرے. اب گزرنے کی دیر تھی کہ فلما رأیناہ اکبرناہ، جیسے ہی نگاہ ان زنان مصر کی یوسف علیہ السلام پر پڑی، ان کی زبانوں سے الفاظ بلند شروع ہو گئے، بڑائی بلند شروع کر دی، عظمت اور شان یوسف بیان کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ اکبرناہ، ان کی بلندی اور شان بیان کرنی شروع کر دی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. وہ اس وقت حیرت میں گم ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، اپنے اوپر قابو نہ پا سکیں. وہ حسن یوسف تھا جس نے ان کو مبہوت کر کے رکھ دیا. چھڑیاں چلتی رہیں، انگلیاں کٹتی رہیں، پھل گر گئے، انہیں اپنا ہوش تک بھی نہ رہا. اور پھر یک زباں ہو کر بولنے لگی، ان ھذا الا ملک کریم. زلیخا تو سچ کہتی تھی، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. قالت فذلکن الذی لم تننی فیہ، کہ اے زنان مصر سن لو، یہی وہ یوسف ہے جس کے متعلق تم مجھے لان تان کرتی تھی. آج اپنی کیفیت دیکھ لو. اب بات یہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا تاری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یہ حسن یوسف کا یہ حال ہے حاضر محترم، تو حسن مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ یہ کرم یوسف کا حال ہے تو کرم مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ نسبت یوسف کا یہ حال ہے تو نسبت مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ یہ عظمت یوسف ہے تو عظمت مصطفیٰ کیا ہوگی؟ اور یہ ان کا کرم ہے تو کرم مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے کو اور اس میں سے موجود تعلیمات کو، نصائح کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس قصے کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.